بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہو جی کو صاف کر دے جاکھی، بہت میلے ہو رہے ہیں۔ فکر ہی نہ کرو پاپے جی، یہ کہہ کر سامنے کھڑے آدمی نے سگریٹ کا ایک کاش لگا کر دھواں میرے منہ پر مارا۔ جاکھی اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک دم بائیں ہاتھ سے میری ٹائی پکڑ کر اپنا دایاں ہاتھ میری جیب میں ڈال دیا۔ یارو یہ سودا مہنگا پڑے گا تمہیں، آبی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہنگائی واقعی بہت ہو گئی ہے باؤ جی، جاکھی کے ساتھ کھڑے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ہی جاکھی نے میری ٹائی پکڑی، میں نے اس کی بائیں کلائی پر ہاتھ ڈال کر ذرا سے جھٹکا دیا اور پوری قوت سے اس کی کلائی دبا دی۔ میرے انگوٹھے کا دباؤ اس کی ہڈی پر کچھ ایسا آنن فانن بڑھا کہ اس کی کلائی تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ اوہ تیرے بدماش کی ایسی کی تیسی! درد سے پاگل ہو کر اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے اس کو ساتھ کھڑے پاپے کی طرف دھکیل کر دائیں ہاتھ کھڑے ان کے ساتھی کی گردن پکڑ کر اسے کچھ اتنی تیزی سے گھمایا کہ جب اس کی رگیں احساس دبی تو اس وقت تک وہ زمین پر گر چکا تھا اور اس کا چاقو دور جا پڑا تھا۔ اس عرصے میں آبی نے چوتھے آدمی کا چاقو والا ہاتھ پکڑ کر اسے دوہرا کر دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مروڑا آبی نے کچھ اتنا بڑھایا کہ اس آدمی کا بازو شانے سے نکل گیا اور دڑام سے زمین پر اوندے منہ جا گرا۔ اوئے پاپے میرا بازو ٹوٹ گیا، اوئے میں مر گیا پاپے۔ جاکھی زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ پاپا حیران پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ چاقو اس نے کچھ اس طرح پکڑ لیا تھا کہ جیسے وہ ہم سے اپنے ساتھیوں کی اس ذلت کا انتقام لینے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دے گا۔ اس کی وہ بھینسے ایسی موٹی گردن بڑی ہی مضحکہ خیز نظر آئی تھی۔ کیا خیال ہے استاد، قریب نہیں آؤ گے ہمارے؟ میں نے اپنا چوپشا بجلی کے چمکارے کی طرح جیب سے نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ پاپا لرز کر 2 قدم اور پیچھے ہٹا اور دبے لہجے میں گررا کر بولا، ہمت ہے تو یہ پستول چھوڑ کر آ، خون پی لوں گا تیرا۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اپنا چوپشا جیب میں رکھا اور آبی کے کندھے سے کمبل جھپٹ کر میں نے اس کا پلہ پوری قوت سے پاپے کے منہ پر مارا۔ وہ گھبرا کر دائیں ہاتھ سرکا تو میں نے کمبل دونوں ہاتھوں میں پھیلا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ وہ پاگل ہو کر میری طرف بڑھا، یوں کہ اس نے اپنے چاقو کی باریک نوک سے کمبل چیر کر اپنا ہاتھ اس سوراخ میں گزار لیا تھا، مگر اس کا منہ سر کمبل میں چھپا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ کس طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی کو شکرے ایسی تیزی سے مروڑ دیا، چاقو اس کے ہاتھ سے گرا۔ میں نے اس کی کلائی کو شیر شاہی جھٹکا جو دیا تو وہ بھی تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ ایک دبی گھٹی بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ وہیں دو زانو ہو گیا۔ اس نے کمبل اپنے منہ پر سے نوچ کر الگ پھینکا اور بائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ کر اس نے دونوں رانوں میں دبا لیا۔ وہ خاصے کثرتی بدن کا آدمی تھا، وہ پاپا، مگر بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بھی کلائی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا جو اسے پہنچا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ بابو جن کو وہ صاف کرنے نکلے تھے یوں پلٹ کر ان کی دھلائی کر دیں گے۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ انہوں نے وہاں کوئی وابیلا نہیں مچایا تھا۔ ان کے منہ سے چیخیں بھی دبی گھٹی ہی نکل رہی تھیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ایک آباد محلے کے چوک میں کھڑے تھے۔ ان کے شور شرابے سے سب لوگ جاگ سکتے تھے اور یہی وہ مصیبت تھی جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ کوئی اور قدرے ویران جگہ ہوتی تو شاید وہ بیچارے کھل کر روتے، بلند آواز سے آہو زاری کرتے، مگر وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں وہ آہو فریاد بھی نہ کر سکتے تھے اور ان کے سیاد کی یہ مرضی تھی کہ وہ بیچارے گھٹ کے مر جائیں۔ مجھے افسوس ہے پاپے، ہاتھ کچھ زیادہ ہی سخت پڑ گیا۔ اس نے پھر اپنی بکواس شروع کر دی۔ وہ ابھی تک ہوش میں تھا، جاکھی بھی درد سے بلبلا رہا تھا، مگر اس میں اب میں گالی دینے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ دوسرے 2 آدمی اوندے منہ پڑے تھے، ایک کو میں نے بے ہوش کر دیا تھا اور دوسرے کو آبی نے اچھی بونی کرائی ہے ان کمینوں نے۔ چل یار ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، آبی نے بدمزہ ہو کر کہا۔ جاکھی ہمیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا، بڑے ہی مضحکہ خیز لہجے میں بولا، باجی
कुछ इलाज के लिए देते जाओ। मैं तो गया 3 महीने के लिए, बड़ा खर्चा उठेगा। बाजू पर बाजी कुछ तरस खाओ। ओए तरस की ऐसी की तैसी मजाक करता है हमसे, क्या देते जाएं तुझे? बाजी बहुत मंदा रहेगा। इधर हमारे 3 आदमी फटर कर दिए आपने। बक नहीं होए जाखी, जाओ ओए दफा हो जाओ यहाँ से, मैं फिर निबड़ूंगा तुमसे। पापे ने जाखी को डांटते हुए कहा। हाँ, जब तेरे जेब ठीक हो जाए तो फिर आ जाना पापे। वैसे मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। ये लो 200 रुपए रख लो, कुछ हल्दी फटकड़ी का खर्चा निकल आएगा। ये कहकर मैंने 100 के 2 नोट दोहरे करके पापे के मुंह पर दे मारे। वो बेनाकर रह गया। अभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पापे के करीब पड़ा। कंबल उठाकर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ चल दिया। ये चमरंग कौन थे यार, ये बट मार? मैंने आबी से पूछा। ये भी इधर पाए जाते हैं, ये नई फसल है और पक चुकी है, इनका धंधा ही यही है। ये भी गाड़ी के चेले चांटे होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इतना रजील नहीं हो सकता, मगर ऐसों से कुछ भी बाइद नहीं। आबी ने बड़े ही ख्याल अंगेज लहजे में कहा। कोई आधा फरलांग आगे जाकर आबी एक इमारत के सामने रुक गया। उसने पुरानी हवेलियों ऐसा ऊंचा दरवाजा खासा भारी भरकम था। इस दरवाजे में एक खिड़की लगी थी। आबी ने इस खिड़की पर दस्तक दी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। आबी ने एक बार फिर दस्तक दी। अब की एक नींद में अटी हुई आवाज उभरी। कौन है? दरवाजा खोल भाई, हम बहरामपुर से आए हैं। बहरामपुर? उधर से तुम धनिया का तेल लाए हो? ये कोई वक्त है आने का? क्या नाम है तुम्हारा? इस आदमी ने निहायत ही बेजार लहजे में पूछा। वो अभी तक अपनी जगह से टस से मास नहीं हुआ था। ओए दरवाजा खोल, क्या बक बक लगा रखी है तुमने? हमें गाड़ी से मिलना है। आबी का दबंग लहजा उसे मुतासर कर गया। दूसरी तरफ से कोई चारपाई चिरचिराई और फिर कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजा खोल दिया। वो कोई बड़ा ही देव हैकल आदमी था। नींद इसकी आंखों में उबली पड़ती थी। वो बनियान पहने हुए था और तहमद की गिरा कस रहा था। इसने हमें गौर से देखा और बोला, आओ अंदर आ जाओ, क्या मुसीबत पड़ गई है इस वक्त? गाड़ी पहलवान से मिलने का अच्छा टाइम देखा है तुमने। तेरी क्यों पसली में दर्द है पहलवान? मेरी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आबी ने मुझे अपने आगे इस खिड़की में से गुजारते हुए कहा। सामने एक वसी ड्योढ़ी थी जिसकी एक दीवार के साथ इस आदमी ने अपनी चारपाई डाल रखी थी। लिहाफ उसका खुला पड़ा था। हम इसके साथ अंदर पहुंचे तो वो हमें गहरी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, ये बहरामपुर कहाँ है जिसका तुम नाम ले रहे थे? तुम्हें पता तो है वहाँ का धनिया का तेल बहुत मशहूर है, वही बेचते हो ना तुम? आबी ने बड़ी बेतकल्फी से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुस्कुरा रहा था। वो पहलवान भी मुस्कुरा दिया। मस्खरी न करो जवान, ये बताओ कि तुम हो कौन और गाड़ी पहलवान से इस वक्त क्यों मिलना चाहते हो? ये अड्डा इसी का है ना? मैंने आबी को चारपाई पर बिठाते हुए कहा। आबी बड़ी बेफिक्री से वहाँ आलती पालती मारकर बैठ गया। हाँ, तुम्हें शक है कोई? हम ये अड्डा इसके वजूद से पाक करने आए हैं पहलवान। इस बदमाश से कह दो कि इसके 2 जवाई आए हैं। मैंने बहुत ही तपे हुए लहजे में कहा। मुंह संभाल कर बोल बाऊ, तू जानता नहीं कि गाड़ी कौन है? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बुला इस बदमाश के बच्चे को। क्या नाम है तेरा? मैंने फिर उसी जारहाना लहजे में कहा। वो पहलवान हैरत ज़दा सा होकर हमें यूं देखने लगा जैसे उसे अपनी समात पर एतबार न आ रहा हो। मेरा नाम हब्बल है बाऊजी, और मैं आदमी को पुरजे पुरजे कर दिया करता हूँ, समझे हो ना? उठो इस मंजी से, उठो। वो गुर्राता हुआ हमारी तरफ बढ़ा और चारपाई को उलटने के लिए नीचे झुका। मैंने फौरन ही इसकी वो सिंधी पाए ऐसी मोटी कलाई दाएं हाथ में पकड़कर इसे नीचे की तरफ झटका जो दिया तो वो मुंह के बल चारपाई की पट्टी पर आ लगा और इसके वो भारी भरकम घुटने जमीन पर टिक गए। अदब से बात कर डंगर दीन, जा उसे बता दे कि इसके 2 जवाई आए हैं। सुन रहा है तू के नहीं? वो कुछ सटपटा सा गया। इसकी कलाई मैंने छोड़ दी थी। अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें पटपटा कर वो हमें यूं घूरने लगा जैसे वो हमें तोल रहा हो। हद हो गई भाई, हद हो गई। जात की छिपकली और शतीरों से जफ्फे। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मौत तुम्हें इधर ले आई है। ओए उनकी, ओए दमी, ओए इधर आओ जरा। एक तो ये कौन है?
یہ کہتا ہوا وہ صحن میں جا ٹھہرا۔ عمارت اس صحن کے ارد گرد بنی تھی اور وہ 2 منزلہ تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہاں اوپر نیچے 6 کمرے تو ضرور ہی ہوں گے۔ حبل کی آواز کے ساتھ ہی سامنے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے 2 آدمی تیزی سے باہر نکلے۔ اس کمرے میں پہلے سے بتی جل رہی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ابھی جاگ ہی رہے تھے۔ وہ دونوں پتلونے پہنے ہوئے تھے اور ان کی سفید براق قمیضوں کے گریبان کھلے تھے۔ کیا بات ہے پہلوان، کیوں چیخ رہے ہو؟ اوئے ادھر تو آ کر دیکھو، یہ نئے 30 مار خاں آئے ہیں، اڈے پر دعویٰ جگا رہے ہیں، تو دے دو ان کو ایک اڈا لکڑی کا۔ اڈا مانگتے ہیں نا؟ ایک آدمی نے وہیں سے پکار کر کہا۔ دونوں ڈیوٹی میں پہنچے تو ہم اس وقت بھی حبل کی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ہمارے چہروں کا جائزہ لے کر ان میں سے ایک بولا، کیا بات ہے بھائی، پہلوان کو کیوں ستا رہے ہو؟ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ ہمیں گاڑی لوہار سے ملنا ہے۔ استاد تو اس وقت سویا ہوا ہے، تمہیں صبح آنا چاہیے تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرے یار، تیری آواز بڑی کراری ہے۔ میرا نام دمی ہے اور میرے اس یار کا نام ٹونکی ہے۔ آوازوں کی بڑی پہچان ہے تمہیں، اس نے بڑے تیز لہجے میں کہا۔ ہمیں گاڑی سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے استاد، اس کو بتا دو کہ ہم آئے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے تان کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میرے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں تھے۔ میری یہ بات سن کر وہ تینوں مسکرائے۔ بڑا طنز تھا ان کی مسکراہٹ میں۔ ایسا کیا کام ہے باؤ جی؟ گاڑی پہلوان اس وقت کسی سے ملنے کا روادار نہیں ہوتا تھا، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ بات دمی نے کچھ ایسے لہجے میں کہی کہ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے کھڑے ہاتھ کی ایک زوردار ضرب اس کی گردن پر لگائی۔ وہ الٹ کر دڑام سے زمین پر جا گرا۔ حبل کے لیے شاید یہ سب کچھ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر مجھ سے گت گیا۔ کوشش اس کی یہ تھی کہ وہ میری کمر دونوں ہاتھوں میں لے کر میری پسلیاں اتنی دبا دے کہ میرا دم گھٹ جائے، مگر میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ میں نے پوری قوت سے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی رگ مسل دی اور وہ رگ دبتے ہی اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ دمی ابھی تک نہیں سنبھل سکا تھا، وہ زمین پر بڑا گردن مل رہا تھا۔ ٹونکی آگے نہیں بڑھا۔ جو ہی حبل نیچے گرا وہ ٹونکی تیزی سے صحن کی طرف بھاگا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ٹھپ 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 سیڑھیوں پر پڑتے اس کے تیز تیز قدم اس کے خوف کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے۔ بیٹھ جا یار، تو بہت تھک گیا ہوگا۔ اس بیل کا بستر تو دیکھ کتنی بدبو ہے اس میں۔ آبی نے حبل پہلوان کے لحاف کو زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ لحاف حبل کے منہ پر جا گرا۔ دمی ابھی تک زمین پر بچھا تھا اور اس سے گردن ہلائی نہیں جاتی تھی۔ اس کے بدن کے سارے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے۔ ضرب جو اسے لگی وہ بالکل ہی غیر متوقع اور بے حد سخت تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا منکا ہی ٹوٹ جاتا، مگر وہ اسے سہار گیا تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد صحن میں 2 بتیاں جل اٹھیں۔ وہ خاصے بڑے بلب تھے جو انہوں نے جلا دیے تھے۔ صحن روشنی سے لبالب بھر گیا۔ اس حویلی کی دوسری منزل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہم ابھی تک حبل کے بستر پر بیٹھے تھے، نظریں ہماری سیڑھیوں کی طرف ہی تھیں۔ چند لمحوں بعد سیڑھیوں میں بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر سیڑھیوں کا دروازہ کسی جوان کے وجود سے لبالب بھر گیا۔ وہاں ایک 6.5 فٹ اونچا جوان کھڑا تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی، مونچھیں پہلوانوں ایسی، چوڑے چکلے شانے۔ وہ بوسکی کا کرتا، سفید شلوار اور خصا پہنے ہوئے تھا۔ بڑے تحکم امیز انداز سے سیڑھیاں اترا اور بڑے کروفر سے چلتا ہوا صحن عبور کر کے ڈیوٹی میں داخل ہوا۔ 4 آدمی اس کے پیچھے تھے، ان میں ٹونکی بھی شامل تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ سب کے سب مسلح ہیں۔ ٹونکی نے تو پستول سیدھے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اوئے آبی پہلوان، تو کیسے آیا ہے میرے یار؟ یہ کیا تماشا دکھایا ہے تم نے؟ یہ کہہ کر گاڑی پہلوان نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں بلا کا تحکم تھا۔ میں تم سے مسافے کے لیے نہیں آیا ہوں گاڑی پہلوان، ہمیں وہ آدمی دے دو جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آبی نے بڑے تنتنے سے کہا۔ کیسے آدمی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سے آدمی؟
وہ آدمی جنہوں نے ریٹا کی عزت لوٹ کر اسے جان سے مار دیا، اس سے کم پر بات نہ ہوگی، ہمیں وہ آدمی دے دو۔ یہ کہہ کر آبی پلنگ سے اتر گیا جس پر وہ بوٹوں سمیت چڑھ بیٹھا تھا۔ میں بھی اس کے پہلو میں تان کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کا چہرہ ایک دم بدلنے لگا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی صفاقی ابھر آئی۔ تمہارا کیا تعلق تھا اس لڑکی سے؟ تعلق تھا ہی تو آیا ہوں، اور اسے دیکھ لو، تم نے اس کا نام سنا ہوگا، یہ جیلانی ہے، غلام جیلانی۔ اف میرے خدا! گاڑی یوں بدک کر پیچھے ہٹا جیسے اس نے کوئی خوفناک اژدہا دیکھ لیا ہو، مگر یہ کیفیت اس کے چہرے پر صرف ایک لہجے کے لیے ابھری اور پھر اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ ٹونکی کے ہاتھ سے پستول جھپٹ کر بولا، مجھے بتاؤ آبی، اس گشتی سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ اسے گالی مت دے گاڑی، ورنہ وقت سے پہلے تمہارا وقت ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا چوپشا بجلی ایسی صورت سے نکال کر گاڑی کے دائیں ہاتھ پر گولی چلا دی۔ وہ بے آواز مہربان گولی اس کی درمیانی انگلیوں پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ میں نے دوسرے لمحے اس پستول پر پاؤں رکھ کر چوپشا کی نال گاڑی کے پہلو سے لگا دی۔ بتا دے میرے ویر کے وہ شہدے کون تھے؟ ابھی میں تم کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں گاڑی۔ پہلوان پھر یہ موقع بھی نہیں رہے گا۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر درد کو چوسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبی نے بھی اس قیامت خیز لمحے میں اپنا پستول دوسرے 3 آدمیوں پر تان لیا تھا۔ انہوں نے اپنے چاقو نکال لیے تھے مگر اب وہ بے بس نظر آتے تھے۔ تم بتاؤ ٹونکی، وہ کون تھے؟ آبی نے بائیں ہاتھ سے ٹونکی کے لمبے لمبے بال پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کہا، وہ میں بتاتا ہوں باجی، ایک تو استاد تھا، وہ لڑکی ایک دن اس کے پاس رہی اور پھر رات کو وہ لڑکی ان کے پاس ہی اسے گلا گھونٹ کر اس نے مارا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے 3 ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا نام ہے ان کے؟ اس کا نام غوث ہے باجی، اس نے ہی اسے مارا تھا۔ یہ تیفا ہے اور یہ ہے کرنڈا، یہ پولیس کا ٹاؤٹ بھی ہے۔ وہ لڑکی ان کے ہاتھ کیسے آئی تھی؟ وہ جی منان صاحب ہے نا، انہوں نے خود ریٹا کو استاد کے حوالے کیا تھا۔ ٹونکی نے لرزتے ہوئے کہا، اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، وہ خود اسے لے کر یہاں آیا تھا۔ جی ہاں، وہ صبح 4 بجے اسے لے کر ادھر آیا تھا، اس کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ ان کے کیا نام تھے؟ آبی نے اسے ایک جھٹکا اور دیا۔ جی باجی، ان کا مجھے پتا نہیں ہے، تو سب سے پہلا نمبر گاڑی پہلوان کا ہے، اس شہدے کا، میں نے گراتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنی جیب میں سے نکال کر کمانی دار چاقو کھول لیا۔ کڑک ایسی آواز پیدا ہوئی تو گاڑی بدکا۔ کھڑا رہ، ذرا ہلا تو میرا ہاتھ الٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے چاقو کی نوک اس کے نیفے میں ڈال کر اس کا ہزار بند کاٹ دیا۔ گاڑی فوراً ہی نیچے بیٹھنے لگا تو میں نے چاقو کی نوک اس کی بغل میں دنسا دی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ فوراً ہی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے زخمی ہاتھ سے ابھی تک خون بہ رہا تھا، شاید اس کی کوئی رگ کٹ گئی تھی۔ آبی نے ابھی تک ان 4 کو پستول کی زد میں لے رکھا تھا۔ گاڑی کے حوصلے جواب دے چکے تھے۔ میں نے چاقو کی نوک بغل میں سے نکال کر اس کے ریشمی کرتے پر اس طرح چلائی کہ گلے سے لے کر دامن کے آخری تسمے تک اس کا کرتا کٹ کر دائیں بائیں جھول گیا۔ گاڑی کی بغل سے بھی اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ اندھے بھینسے کی طرح ایک دم مجھ سے ٹکرا کر صحن کی طرف بھاگا، مگر وقت نے اسے مہلت نہیں دی۔ میرے چوپشا کے لبوں تلے دبی ہوئی گولی اس کی پیٹھ میں جا دنسی۔ وہ جان ہار گولی اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے گاڑی کو منہ کے بل گرا گئی۔ آبی نے ابھی تک ان 4 کو اپنی زد میں لے رکھا تھا۔ وہ ٹونکی کے بال اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کو بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اوپر اٹھا دیا، مگر اب اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ گولی اپنا کام کر گئی تھی، وہ اس کے پھیپھڑوں میں جا رکی تھی اور گاڑی کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر چت گرا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک میرے چہرے پر جمی تھی، ان میں ایسی نفرت تھی کہ میں اور زیادہ برداشت کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے تاک کر 2 گولیاں چلائیں اور پھر تیسری گولی اس کے دل میں اتار دی۔ اس کی آنکھیں
आप ही आप मुंदने लगी। वो पलट कर औंधा हो चुका था। उसके मुंह पर थूक कर मैं चलते ऐसे तेजी से पीछे मुड़ा और टोंकी को जा पकड़ा। रीटा का गला किसने घोंटा था? टोंकी बेटे, मैंने इसका गिरेबान पकड़कर इसे झंझोड़ते हुए कहा। इसने बाजी, इस गौस ने, वो बिलबिलाया। ये झूठ बोलता है जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये करुंडा और ये दीका इसको सारी रात खराब करते रहे। इस करुंडे ने ही अगली सुबह इसको 3 बजे उधर अस्पताल के सामने वाली सड़क पर फेंका था। मैं बेगुनाह हूँ बाजी, गौस ने तिल मिलाते हुए कहा। वो दीवार के साथ जा लगा था और हाथ इसने अपने किसी अंदरूनी खौफ से आजिज आकर ऊपर उठा लिए थे। तुम्हारा क्या ख्याल है करुंडे, ये सच कह रहा है ये गौस? वो कुछ नहीं बोला। मेरी बात सुनते ही वो लड़ने लगा था। मन्नान को किसने बताया था कि रीटा मर चुकी है? मैंने टोंकी से फिर पूछा। उसे वहां फेंक कर ये गौस ही मन्नान के पास गया था बाजी, इसने खुद मुझे बताया था। टोंकी फर बोल रहा था। आबी ने इसे निचोड़ कर रख दिया था। चल ओए करुंडे, चल उधर गौस के पास खड़ा हो जा। तू भी चल। दीके, शराब भी पी होगी तुमने उस रोज, क्यों दीके? जी बाबूजी, ये गौस ही लाया था 2 बोतलें। और उसके जिस्म पर जलते सिगरेट किसने लगाए थे? दीका मैंने मनाया। वो तो बाबूजी मन्नान ही ने लगाए थे, हमें कुछ पता नहीं है बाबूजी, खुदा के लिए हमें माफ कर दें बाबूजी। ये करुंडे की आवाज थी। अब वो तीनों दीवार के साथ लगकर खड़े थे। इनकी वो मकरूह सूरतें देखकर मेरे दिल में गैज़ो गजब की आग भड़कती जा रही थी। मैंने सबसे पहली गोली गौस की कनपटी पर मारी। वो जड़ से कटे दरख्त की तरह गिरा तो दूसरे दोनों गिगियाने लगे। मेरा दिमाग उलटने लगा था। मैं उनके पुर्जे उड़ा देना चाहता था, मगर दम्मी ऐन इस गड़ी फर्श से उठकर सेहन की तरफ भागा। आबी ने टोंकी को छोड़कर दम्मी की टांगों में टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल कुछ इस तरह गिरा कि इसकी नाक से खून बहने लगा। इस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर दीका और करुंडा ड्यूटी से निकलकर दरवाजे की तरफ भागे, मगर मैंने इन्हें मोहलत नहीं दी। पहली गोली मैंने करुंडे की गुद्दी में मारी और दूसरी दीके की कमर में। उन पर मुझे कतन रहम नहीं आता था। वो इससे भी ज्यादा खौफनाक मौत के मुस्तहिक थे। मैं इन्हें किसी भी तरह माफ नहीं कर सकता था। वो मेरी जिंदगी के भी चंद बहुत ही अलमनाक लम्हात थे। मैं उनकी जिंदगियों से खेल गया था, मगर मैं अपने बस में नहीं था। रीटा मुझे हर तरफ से नरगे में लिए हुए थी। मेरे पिस्तौल की लबलबी पर उसी की वो जिन्नाती उंगली थी जिसमें मैंने एक अंगूठी पहनाई थी, और वो उंगली कभी मेरे बालों में भी फिर चुकी थी। दम्मी और हब्बल दोनों फर्श पर गिरे थे और उनके 4 साथी जिंदगी की सरहद से बाहर जा चुके थे। वो ऐसी ही सजा के मुस्तहिक थे। मैं इन्हें कैसे बख्श देता? मेरी नस नस में जहर भर गया था। मैं उन पर हाथ ना उठाता तो क्या करता? मैं अपने आप में तो इस वक्त हरगिज नहीं था। मैंने दम्मी को नकारा करने के लिए उसकी भी रगे एहसास मल दी। मैं नहीं चाहता था कि हम बाहर निकलें तो वो शोर मचाकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। मेरे चुपशाह ने कोई शोर मचाए बगैर मेरी खिदमत की थी, और अब वो फिर मेरी जेब में आ लेटा था। आबी ने पलंग पर से उठकर कंबल ओढ़ा और बोला, चल अब जल्दी निकल, चल यहाँ से। तेरा ये चुपशाह तो इनके लिए तरियाक साबित हुआ है। चल जल्दी निकल। ये कहकर इसने जोडी के इस ऊंचे दरवाजे की खिड़की खोली और मुझे अपने साथ लेकर वो अपने मुंदमिल जख्म का दर्द सहता हुआ गली में जा निकला। बाहर चारों ओर सन्नाटा तारी था। हम जानबूझकर उधर को नहीं निकले जिधर हम पर वो पॉकेट मार चढ़ दौड़े थे। कुछ ही देर बाद हम सुनसान गलियों में से गुजरते हुए इस इलाके से निकलकर बलालगंज जा पहुंचे। हम गश्ती पुलिस से हर हाल में बचना चाहते थे। यही हमारे लिए बेहतर था। इस वक्त हम किसी नए चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। हम घोड़ा अस्पताल के अकब से होते हुए सनत नगर की गलियों में दाखिल हो गए। किसी सवारी का रात के इस सन्नाटों से लबरेज पहर में मिल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी एक नीम तारीख गली में से गुजरते हुए बोला, दामन में कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।
وہ مجھے کسی استاد کا شعر سنا رہا تھا۔ طبیعت اس کی اس گھڑی مجھے بہت ہی رواں معلوم ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا مائی ڈیئر آبی صاحب؟ دیکھو نا، کون تمہیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ تم 4 آدمیوں کو قتل کر آئے ہو؟ لگتا ہے تم کسی دفتر سے اٹھ کر آئے ہو۔ ابھی قلم ہاتھ سے رکھ کر لعنت بھیج دفتر پر اور قلم پر، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پیارے تو کوئی سگریٹ نکال، یہ بڑے ثواب کی بات ہوگی۔ اس وقت بہت سونا جوان تھا یار وہ گاڑی، پر وہ ایسی ہی سزا کا مستحق تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تیرا ہاتھ ایسے موقع پر بالکل نہیں لرزتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سگریٹ پیش کیا۔ اس کے گہرے گہرے کش لے کر مجھے کچھ فرحت محسوس ہوئی۔ ابھی میرا ہاتھ تو نہیں لرزا، پر میرا دل لرزنے لگا ہے یار۔ یہ سب کچھ بہت ضروری تھا، ہاں، ورنہ اور خدا معلوم کون کون ان کے بستروں پر ذلیل ہو کر موت کی گود میں جا گرتی۔ آبی نے بڑے فلسفیانہ انداز سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار، مگر وہ چاروں کے چاروں جوان آدمی تھے۔ ایک نہتی بے بس عورت کو اس حد تک ذلیل کرتے ہوئے انہیں قطعاً یہ احساس نہ ہوا تھا کہ وہ بھی خدا رکھتی ہے، وہ خدا جو انتقام لے سکتا ہے۔ جب ایسی حسین عورت سامنے ہو اور بوتل کا کاغ اڑ چکا ہو تو پھر کسے ہوش رہتا ہے میرے یار؟ اب ہم سنت نگر میں سے گزر کر کرشن نگر کے چوک میں پہنچ چکے تھے۔ ہمیں اب اس آبادی کے بیچ میں سے ہو کر راج گڑھ پہنچنا تھا۔ کرشن نگر کا بازار ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے کوئی 20 قدم آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ مڑنا چاہا تو کسی نے کڑکتی آواز میں ہمیں للکارا، ٹھہرو! وہ کوئی سپاہی تھا جو اس علاقے میں گشت کرتا پھر رہا تھا۔ اچانک ہی کسی اوٹ سے نکل کر ہمارے سر پر آ پہنچا تھا۔ ہم دونوں نے رک کر ادھر دیکھا تو وہ ہم سے کوئی 4 ہاتھ دور رائفل کا رخ ہماری طرف کیے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے سنتری بادشاہ، خیر تو ہے؟ کیسی نوکری ہے تمہاری؟ رات کو بھی چین نہیں ہے تمہیں؟ آبی نے 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر کہا۔ جی ہاں، ڈیوٹی تو ایسی ہی ہے ہماری۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت؟ ہم داتا دربار سے آ رہے ہیں جناب۔ آج جمعرات ہے نا، ہم ہر جمعرات وہاں جاتے ہیں اور تہجد پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ آبی نے بڑے ہی صاف ستھرے لہجے میں کہا۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم ادھر رواز گارڈن میں رہتے ہیں، 203 نمبر کوٹھی میں۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ یعنی اس وقت آپ داتا دربار سے آ رہے ہیں؟ آپ ذرا ہمارے انچارج صاحب سے مل لیں، چلیں، یہ ہمارا فرض ہے جناب۔ کچھ ہوش کی دوا لیں سنتری بادشاہ، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ خاقان احمد مجسٹریٹ ہیں، آبی نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ سنتری نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر یوں مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ گونچا کسی اور کو دینا میاں، ایسے ریٹھے میں بہت کھیل چکا ہوں۔ اپنے گاؤں میں بولا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے جناب، ان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ پولیس کتنی چوکس رہتی ہے رات دن۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یا تو وہ سپاہی خاقان احمد کو جانتا ہے اور میرا پول اس کے سامنے کھل چکا ہے، یا پھر وہ ہماری بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ اس نے آبی کو اب تک راہ نہیں دی تھی، حالانکہ وہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے سنتری بادشاہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانے ہی دو تو اچھا ہے۔ ویسے ہم تمہاری فرض شناسی پر بہت خوش ہوئے ہیں، میں نے اور زیادہ نرم لہجے میں کہا۔ اوئے بند کر یہ مکھن بازی، بڑا آیا خاقان احمد مجسٹریٹ کا بھتیجا، میں انہیں جانتا ہوں۔ بچو چلو آگے لگ جاؤ۔ وہ اور زیادہ برہم ہو رہا تھا۔ وہ ابھی ہم سے 3 قدم دور تھا اور رائفل اس نے ہم پر یوں تان رکھی تھی جیسے وہ ہمیں بون کر رکھ دے گا۔ یار اس مکھی کو ہٹا، خواہ مخواہ وقت خراب کر رہا ہے یہ، میں نے آبی سے دبے لہجے میں کہا۔ سن بھائی سنتری، ہمیں جانے دے، یہ لے اپنا چائے پانی کا خرچ اور موج کر۔ یہ کہہ کر آبی نے 100 کا ایک نوٹ اس سنتری کی طرف بڑھایا اور سرک کر اس کے بالکل قریب جا پہنچا۔ اب وہ سنتری کی رائفل کی زد میں نہیں تھا۔ اوئے مجھے رشوت دیتے ہو تم، پتہ نہیں کیسی واردات کر کے آئے ہو۔ میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں، خواہ 10,000 بھی میرے آگے رکھ دو۔
اس کی بات سنتے ہی آبی نے پوری قوت سے کھڑے ہاتھ کی ضرب اس کی گدی پر لگائی اور ایک جھٹکا دے کر اس نے سپاہی سے رائفل چھین کر دیوار کے اوپر سے ملحقہ مکان کے اندر پھینک دی۔ سپاہی منہ کے بل گرا تو ہم دونوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے راج گڑھ جا پہنچے۔ آبی کی ٹانگ کا درد اسے بے چین کر رہا تھا، اس لیے خطرے کی زد سے نکل کر اور بڑی سڑک پر پہنچتے ہی ہم نے اپنی رفتار کم کر دی۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی، مگر جب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ یوں ہی ایک موہوم سا احساس میرے دل میں جاگا۔ آبی اس وقت دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کے لہجے میں کہا، آبی کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے بچے۔ میں نے 2 مکان دور ایک شیشم کے پیڑ کے نیچے سایہ سا آتا دیکھتے ہوئے کہا۔ آبی بھی میری نظروں کا تعاقب کر رہا تھا۔ درخت کے نیچے سایہ گھنا تھا، مگر آبی کی نگاہ تو دل وجود کو چیر جاتی تھی۔ بولا، تو ٹھیک کہتا ہے یار، کوئی آدمی تو ہے اس تنے کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا اور ہم بلاخیز رفتار سے اس درخت کی طرف بڑھے، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو تنے کی اوٹ میں کچھ بھی نہیں تھا اور دورے بھی ہم نے دیکھ لیا، مگر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے دیکھ یار، کوئی گشتی کا بچہ فردر ہمارے پیچھے لگا تھا۔ آبی نے بنا کر کہا۔ کہاں دیکھوں بھائی، یہ چکرات میری سمجھ میں نہیں آتے، کوئی چھلاوا ہوگا بے۔ یہ چکرات ہمیں نئی فکرات میں ڈال دیں گے اور کوئی چپکے سے ہماری گردنات کاٹ ڈالے گا۔ آبی نے میرا قافیہ تنگ کرتے ہوئے کہا، چل دفع کر، ہوگا کوئی سور کے پسرات میں سے لعنت بھیج۔ یہ کہہ کر میں پیچھے مڑا تو اچانک آبی درخت کی ٹہنیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی شاخیں کوٹھی کی دیوار کے اندر تک پھیلی تھیں۔ اوئے دیکھ ادھر، وہ اپنا چوپشا ادھر لا، آبی نے اپنی آواز دباتے ہوئے کہا۔ تیزی سے پیچھے مڑ کر میں نے ابھی اپنا پستول نکالا ہی تھا کہ وہ آدمی جو درخت کی ٹہنیوں میں چھپا بیٹھا تھا ہمارے ارادے کو سمجھ کر تیزی سے کوٹھی کے صحن میں کود گیا۔ وہ کسی بندر کی اولاد معلوم ہوتا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں تو بولی مگر وہ بے آواز کود گیا۔ آبی ٹھیک کہتا تھا، وہ شخص خدا معلوم کہاں سے ہمارے تعاقب میں چلا آ رہا تھا اور یہ بڑی ہی خطرناک بات تھی۔ آبی نے بڑی ہی بے بسی سے میری طرف دیکھا، بولا، یار یہ ہڈی کباب میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے ہمارا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پاگل ہے تو؟ یہ کہہ کر آبی پھدک کر اس دیوار پر جا چڑھا جس کی دوسری طرف وہ آدمی کود گیا تھا۔ میں نے بھی آبی کی پیروی کی اور درخت کے تنے پر پاؤں جما کر اس کی شاخوں میں جا دھنسا۔ اب میں سرکتا ہوا درخت کی موٹی شاخ کے ذریعے اس جگہ جا پہنچا تھا جہاں سے وہ آدمی نیچے کودا تھا۔ عین اس وقت کسی بہت ہی شہ زور قسم کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا اس کوٹھی کے دائیں حصے میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ کسی کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ عین اس وقت ڈاز کی آواز ابری اور اس کے ساتھ ہی کتے کی ہولناک چیخ گرد و پیش میں تھر تھری سی پیدا کرنے لگی۔ اس آدمی نے کتے کو گولی مار کر اپنی جان چھڑا لی تھی۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی کوٹھی کے اندر کی بتیاں جل اٹھیں۔ اس کے مکین جاگ گئے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ تھا۔ آبی نے فوراً ہی پیچھے چھلانگ لگائی اور میں بھی تیزی سے درخت کی شاخوں سے لپٹا ہوا سڑک پر اتر آیا اور پھر دیوار کی اوٹ میں بھاگتے ہوئے ہم ڈاکٹر فرخندہ کی کوٹھی کی طرف لپکے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔